السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبروں کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ خاص طور پہ آرمی چیف کو جناب ببر شیر قرار دیا گیا ہے۔ یہ ببر شیر کس نے قرار دیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ زلزلے آ رہے ہیں جناب، آج پھر زلزلہ آیا ہے اور یہ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ اسلام آباد سے لے کے لاہور تک محسوس کیے گئے ہیں۔ اب لوگوں میں ایک پریشانی کا عنصر ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں تو کم از کم 2 دفعہ اب یہ ہو چکا ہے کہ زلزلہ آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یالہ باری۔ تو لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ یہ فنومنا جو ہے یہ اکٹھے ہی ہو رہا ہے۔ ایک ہی ہفتے کے اندر جو ہے اتنا کچھ ہوا ہے کہ یالہ باری کے بارے میں ایک دفعہ یالہ باری ہوئی، اس کے بعد دوبارہ ایک وارننگ جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے بعد لنڈی کوتل کے پی کے کچھ علاقوں کے اندر وہاں پہ بھی ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بڑی اہم خبریں ہیں، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، میں آرمی چیف کے حوالے سے تو میں بعد میں بات کروں گا، انہیں ببر شیر کس نے لکھا ہے، لیکن سب سے پہلے جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ جناب آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ، ظاہری بات ہے ملک کا وزیر اعظم اگر عدالت میں پیش ہو تو وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن عدالت میں جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں۔ معاملہ ہے عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ 10 ارب روپے ہرجانے کا جو ہے وہ ایک کیس کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے الزام لگایا تھا عمران خان صاحب نے پینما کیس کے حوالے سے کہ جی مجھے 10 ارب روپے کی پیشکش ہوئی ہے کہ آپ 10 ارب روپے لے لیں اور پینما کیس جو ہے واپس لے لیں۔ یہ عمران خان صاحب نے کلیم کیا تھا آج سے کئی سال پہلے جب یہ پینما کا کیس چل رہا تھا۔ تو اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب یہ اس وقت سے آپ اندازہ کیجئے، تقریباً 2017 کی غالباً یہ بات ہے، یہ تب سے یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے، تو کتنی دیر ہو چکی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ جرا ہونے سے پہلے ایک حلف لیا اس کیس میں، اور ویڈیو کے ذریعے ذہن میں رکھیے گا۔ تو انہوں نے کہا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، غلط بیانی نہیں کروں گا۔ یہ درست ہے کہ دوران جرا اس وقت میرا وکیل میرے ساتھ بیٹھا ہے، یہ درست ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہ مدعا علیہ کا وکیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ درست ہے کہ عمران خان نے آج تک میرے آمنے سامنے یہ الزام نہیں لگایا۔ یہ درست ہے میں نے دعویٰ ڈسٹرکٹ جج کے روبرو دائر کیا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں نہیں۔ دعوے میں میڈیا ادارے ملازم افسر کو فریق نہیں بنایا۔ عمران خان نے تمام الزام 2 ٹی وی چینلز کے پروگرامز پر لگائے ہیں۔ اچھا، یہ بیسکلی جو جرا ہو رہی ہے اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ جی وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو ہے وہ لے جایا جائے کہ اچھا آپ نے یہ کیس عمران خان پہ تو کر دیا، جن چینلز کے اوپر عمران خان نے یہ بولا تھا آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، آپ نے وہاں کے ملازم کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ مدعا اصل یہ بھائی جو کہنے والا ہے بات تو اس کے اگینسٹ ہوگی نا۔ تو یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور یہ بڑے سالوں سے یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میں تو خود چاہتا ہوں اس کا یہ کسی کے پاس سے لگے تاکہ 10 ارب روپے کا معاملہ ہے ذرا کلیئر تو ہو کہ 10 ارب جانے کدھر ہیں۔ خیر، تو اس کی سماعت جو ہے، بلکہ بیچ میں بتایا گیا کہ لائٹ بھی چلی گئی، اور لائٹ جانے کی وجہ سے جو ہے کچھ دیر وقفہ بھی کرنا پڑ گیا۔ تو جرا جو ہے وہ مزید ابھی آئندہ سماعت جو ہے اس کی ملتوی ہوگی، 25 اپریل کو جو ہے اب یہ سماعت ہوگی۔ اچھا جی، عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے کل رات کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ان سمیت 5 کارکن جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے۔ عدالت نے 2 کارکنوں کو بتایا گیا رہا کر دیا ہے، لیکن 2 کارکنوں کو اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس میں ایک آئرنی ویسی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ویسے اڈیالہ میں خان صاحب سے تو ملنے نہیں دیتے، حکومت ویسے ہی ان کو اڈیالہ بھیج دیا کہ چلو این جی چلے جاؤ، پہنچتے تمہیں جان نہیں دینا، این جی چلے جاؤ۔ تو پولیس نے کے مطابق جو ان کو اطلاع ملی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سڑک بلاک کر رہے ہیں، جس پہ پولیس فوری موقع پہ پہنچی۔ اب یہ وہ روز نامچہ ہے جو بنایا گیا ہے نا، مطلب اس سارے وقوعے کا، وہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ لگا سڑک بلاک ہوئی ہے، تو پہنچ گئے تھے۔ تو پولیس کے مطابق عالیہ حمزہ صاحبہ اور ساتھی جو ہیں وہ غیر قانونی فعل سے انہیں اجتناب کرنے کا کہا گیا کہ یہ مت کریں، آپ سڑک مت بلاک کریں۔ تو پولیس نے مزاحمت کی اور اس پہ انہیں گرفتار کر کے تھانہ ایئرپورٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس میں شاہراہ عام کو بلاک کرنے پر پولیس پر پتھراؤ اور مزاحمت کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ تو مقدمے میں 35 افراد نامزد ہیں، جس میں 2 خواتین سمیت 5 کارکنوں کو موقع پہ جو ہے لکھا گیا جی گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ایئرپورٹ پولیس نے جو ہے محمد افضل سب انسپکٹر کی مدیریت میں یہ مقدمہ جو ہے درج کیا ہے۔ بعد میں عالیہ حمزہ کو جوڈیشل کمپلیکس پہنچا دیا گیا، جہاں انہیں سول ڈیوٹی جج ڈاکٹر ممتاز ہنجرا کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کا جوڈیشل ریمانڈ پہ اوپر جو ہے ان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ اور جو دیگر 2 اور ملزمان تھے زاہد اور شمیم آفتاب، انہیں بے گناہ قرار دے کے رہا کر دیا گیا ہے۔ تو بتایا گیا کہ وکلا کی جانب سے عالیہ حمزہ کی درخواست سے ضمانت بھی جو ہے فوراً دائر کر دی گئی ہے، اور اس میں عدالت نے آج ہی نوٹس کے ساتھ ارجنٹ سماعت استدعا جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ ابھی تک ہمیں اس بارے میں اپڈیٹس نہیں ہیں کہ ابھی اس کیس کا کیا بنا ہے، لیکن صرف اب تک یہ ہے کہ درخواست سے ضمانت جو ہے وہ بھی دائر ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اعظم سواتی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے اظہار یکجہتی کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ کو، تو انہوں نے آپ یہ لوگ بھول ہی گئے، یہ بدھ بھی گزرا تھا، بدھ کو جو ہے انہوں نے کہا تھا میری بڑی اہم ایک میٹنگ ہے
لیکن وہ پتہ ہی نہیں لگا میٹنگ کا کی بنیا, وہ کوئی اپڈیٹ نہیں آئی. تو ظاہری بات ہے وہ جرنلسٹ نے پھر اعظم سواتی صاحب سے سوال کیا کہ جی کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ جی بات چیت جو ہے نا اس کو آپ ڈیل نہ سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ڈیل شیل کہنا بند کریں, ڈیل از ناٹ گڈ. اب ظاہری بات ہے کسی بھی سیاست دان کے لیے ذہن میں رکھیے گا یہ جو ڈیل کا لفظ ہوتا ہے نا یہ زہر ہوتا ہے. ڈیل نہیں کہنا میری ڈیل ہو گئی ہے, خبر ہے ڈیل, بات چیت ہو رہی ہے, ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, گفت و شنید کر رہے ہیں, ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے, گل ڈیل ہی ہوندی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ڈیل کہنا نہیں ہے, تسی خبردار ڈیل نہیں چاہیے کہنا. تو انہوں نے کہا کہ جی اور بات چیت عمران خان کی رہائی کے اوپر نہیں ہو رہی. قانون کے مطابق عمران خان کے خلاف بوگس کیس ایک کے بعد ایک کر کے اوڑھ رہے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں جی بات چیت عمران خان کی رہائی کے اوپر نہیں ہو رہی. تو بھائی جان کس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ پی ایس ایل کون جیتے گا اس بار, مطلب کون سا کھلاڑی سب سے زیادہ اسکور کرے گا, یا پاکستان ٹیم کا کپتان کس کو ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے بھائی ایک ہی ٹاپک ہے عمران خان کی رہائی, اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا نا مارکیٹنگ کے لیے اچھا نہیں ہے یہ, مارکیٹنگ کے لیے از ناٹ گڈ. تو انہوں نے کہا اصل کیس یہ ہے کہ کیا ہم اس ملک کو آزادی کی طرف لے کر جائیں گے, جمہوریت کی طرف لے کر جائیں گے. باقاعدہ بات چیت کے لیے عارف الوی کا انتظار کر رہا ہوں, یہ نیا آیا ہے. انہوں نے کہا جی میں عارف الوی صاحب کا انتظار کر رہا ہوں. انہوں نے پچھلے ہفتے آنا تھا, اب وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں. عارف الوی صاحب ایکچولی امریکہ بیٹھے ہیں نا, وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں. وہی ملک وہ جنہوں نے آپ کی حکومت گرائی تھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل. تو آ جائیں گے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا پارٹی کے اندر مجھ پر تنقید پر میں تبصرہ نہیں کروں گا. جو کہتے ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے وہ عقل کے اندھے ہیں. جب خان صاحب, اچھا میں ہی کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا جب خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے اجازت دی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں. خان صاحب تاریخ میں اپنا نام رقم کر چکے ہیں. وہ ایک منفرد شخصیت ہیں جس نے دنیا کو بتا دیا کہ ملک کی آزادی کے لیے اپنی ذات کی قربانی, اپنی اہلیہ کی قربانی, اپنے ورکر کی قربانی. آج میرے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. آج کارکن اور عمران خان آپس میں جڑ چکے ہیں. اعظم سواتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ نہ کرے ویسے ایسا ہو, پر کل کو پتہ لگے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب یہ آپ کو کہہ دیں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب مانسیرا میں اب وقت نہیں ہے کہ میرا 1 لاکھ ووٹ تھا اب 100 بھی نہیں ہے, اس لیے پارٹی کی لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ اب وہ ہماری وہ حیثیت نہیں رہی, صرف عمران خان اور عوام کا ساتھ ہے. اچھا جی, شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی, انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا عمران خان وطن کے لیے ہر بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ڈیل نہیں کریں گے. عمران خان نے کہا ہے کہ ہر کسی سے بات چیت کے لیے تیار ہوں لیکن کچھ شرائط ہیں. قیدیوں کی رہائی, 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی انکوائری ہماری شرائط ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اسد کیسر, شہرام ترکی اور عاطف خان سے متعلق غلط بیانی کی. علی امین گنڈا پور نے اس بیان پر معذرت بھی کر لی. اتنا جذباتی کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. جیل کے دروازے تب کھلتے ہیں جب کوئی جلسہ مؤخر کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب میں ذرا یہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے جناب 8 کیسز ہیں, وہ ضمانت کی درخواستوں کو سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے وہ 23 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گا. مقدمات کا ریکارڈ جو ہے سپریم کورٹ میں ہونے کے باعث عدالت نے گزشتہ سماعت پر کارروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی تھی. عمران خان صاحب کی درخواست پہ موقف اختیار کیا گیا کہ 9 مئی والے دن اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا. لاہور ہائی کورٹ 8 مقدمات میں ضمانت منظور کر کے میری رہائی کا حکم دے. مریم ریاض بٹو, بشرا بی بی کی بہن, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی لیڈرز, ورکرز اینڈ لائرز مسٹ پروٹیسٹ آؤٹ سائڈ دا آفس آف دا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. دیٹس وائی القادر کیس اپیلز آر ناٹ بینگ اسکیڈولڈ. دس مسٹ ناٹ بی ٹیکن لائٹلی, اٹ ہیز بین منتھس. اور اس کے بعد انہوں نے سلمان اکرم راجہ, پی ٹی آئی, عالیہ حمزہ, جنید اکبر, شبلی فراز, تاج گل, ان سب کو جو ہے وہ ٹیگ بھی کیا ہوا تھا. تو اس کے علاوہ جناب جو ببر شیر قرار دیا گیا ہے, ببر شیر قرار دیا ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب نے, آرمی چیف کو انہوں نے ببر شیر قرار دیا ہے. تو انہوں نے جو اپنا کالم لکھا ہے, میں اس کی چند جو ہے وہ پیراگرافس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کمال لکھتے ہیں ویسے سہیل وڑائچ صاحب, ان کے پاس عبور تو ہے اس بات کا. انہوں نے کہا ہم بے بکریوں کی جنگل میں اہمیت ہی کیا ہے. اب یہ بے بکریاں میرے خیال میں صحافیوں کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بکری کی بیں بیں کون سنتا ہے, بالآخر وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی. چیتے کے بیانیے کا کوئی سیاسی توڑ نہیں ہو رہا تھا. اب یہ چیتا یہاں پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا سیاست کا چھوٹا شیر معاشی بہتری ہی کو بیانیہ قرار دیتے ہوئے اس کے زور پر چیتے کو بے اثر کرنا چاہتا تھا. چھوٹا شیر کون ہے؟ شہباز شریف. ٹھیک ہے, یہ آج کل نا سہیل وڑائچ صاحب جنگل میں گھسے ہوئے ہیں اکثر وہ شیر, چیتا, یہ اس طرح کی چیزوں کو یوز کریں, بٹ یہ ایک لکھاری کا کمال ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا لیکن بکریاں گو ڈری اور سہمی رہتی ہیں, مگر ان کو صاف لگ رہا تھا کہ سیاسی بیانیے کی کمزوری چھوٹے شیر کی سیاست گرفت کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے. کہ یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کمزور ہے اور وہ کہانی نہیں بکھرے, اور یہ خلا چھوٹے شیر کی حکومت اور حیثیت کے لیے خطرناک ہے. یعنی کہ یہ جو بیانیہ نہیں بلڈ کر پا رہے, یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے خطرناک ہے.
بالآخر ببر شیر ایک طاقتور بیانیے کے ساتھ چیتے اور ہر باد مخالف کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. یعنی کہ آرمی چیف نے جو ریسنٹلی ابھی اوورسیز کنونشن سے وہ جو خطاب کیا تھا, ابھی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو خود آنا پڑا اور خود آ کے یہ بڑی جذباتی قسم کی تقریر جو ہے وہ کرنی پڑی. اور ویسے جب سے انہوں نے وہ تقریر کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہر قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جو ان کے مخالفین ہیں, جو پرو پی ٹی آئی ہیں, وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور جو آرمی چیف کے حق میں ہیں وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی بڑی زبردست قسم کی تقریر تھی. آگے انہوں نے کہا جی اسلام آباد کے اوورسیز کنونشن میں ببر شیر کی تقریر جوشیلی, جذباتی اور حب الوطنی سے بھرپور تھی. عزم اور ارادہ انگ انگ سے ٹپک رہا تھا. نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا بلکہ معاشی اعداد و شمار اور پھر مستقبل کے معاشی اہداف یعنی G20 اور G10 میں پاکستان کی شرکت اور معدنی وسائل کی کھوج سے 3 سال کے اندر $125 ارب کے قرضے اتارنے کا وعدہ کر کے ایک نئی امید پیدا کر دی. ویسے تو پہلے بھی اس ملک میں 2 ہی فریق تھے, ایک چیتا اور دوسرا ببر شیر. چھوٹا شیر اور پپلیے ہاتھی, اچھا پیپلز پارٹی کو انہوں نے ہاتھی قرار دیا. انہوں نے کہا چھوٹا شیر اور پپلیے ہاتھی سب ببر شیر کے پیچھے ہی چھپے ہوئے ہیں. گویا اب اصلی فریق ببر شیر پوری طاقت سے چیتے کے سامنے آ گیا ہے. اپنے بیانیے کے ساتھ, جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ اب اصلی فریقوں کے درمیان ہے. اتحادی چیتے کے ہوں یا ببر شیر کے, وہ آہستہ آہستہ غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ شیر اور پپلیے ہاتھی سیاسی بیانیے اور کارکردگی میں کچھ خاص کر دکھائیں. تو انہوں نے کہا جناب اب جو ہے جو ان کے اتحادی بھی ہیں نا سارے کے سارے, ان دونوں کے مطلب ببر شیر کے اور چیتے کے, ان کے اتحادی جو ہے یہ ایکویشن کے اندر میٹر نہیں کرتے. اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں, ببر شیر اور چیتا. تو باقی جو ہیں وہ اگر پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے کوئی بہت بڑا کوئی کام کر دیں تو وہ اور بات ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی مطلب لڑائی جو ہے انہی دونوں کے آپس کی ہے. انہوں نے کہا جی ببر شیر دھاڑا تو دہشت گرد ریچھوں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی. اچھا اب انہوں نے دہشت گرد جو ہیں ان کو ریچ قرار دیا, BLA شیلے والے TTP والے ان کو ریچ قرار دیا ہے, اور سیاسی بونے لرز گئے. دوسری طرف چیتے کی ضد اور انا کی مخالف بکریاں, چڑیاں اور طوطے چہچہانے لگے. شرارتی بندر اور چلاک لومڑ کہاں چپ بیٹھنے والے تھے وہ بھی میدان میں آ گئے. چھوٹے شیر کو مایوس چھچندر نے کہا کہ آپ کا قد کم ہو گیا ہے. لومڑ نے ببر شیر اور چھوٹے شیر کو لڑانے کی کوشش شروع کر دی. اگر واقعی لڑائی ہو گئی تو پھر چیتے کی راہ ہموار ہو جائے گی. بندر نے ڈھول بجانا شروع کیا کہ آئینی بندوبست نہیں, اب مارشل اور فوج آ کر ملک سنبھالے گی. حالانکہ ببر شیر نے واضح کیا کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب آئینی بندوبست کے تحت تمام اداروں کی بہترین کارکردگی ہے. بندروں, لومڑوں اور چھچوندروں کی چاندی تب ہوتی ہے جب لڑائی ہو جائے, آمریت چھا جائے. بکریاں ڈرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. ماضی میں جب جب ایسا ہوا جنگل ویران ہوا, اناج اور سرمایہ دونوں کو نقصان پہنچا, ملک انارکی کی طرف گیا. تو یہ جناب سہیل وڑائچ صاحب کے اس میں ببر شیر بھی تھا, اس میں چھوٹا شیر بھی تھا, اس میں چیتا بھی تھا, اس میں چھچندر بھی تھے, اس میں بکریاں بھی تھیں, اس میں بندر بھی تھا, اس میں لومڑ بھی تھی. مطلب 7 مختلف جو ہے وہ جانوروں کا استعمال کیا گیا سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے. تو سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ جو ہے نا کسی دن چڑیا گھر جانا ہے. خیر اٹ واز گڈ, آئی تھنک اٹ واز اے گڈ کالم. انہوں نے اپنی رائے دی ہے اور ان کی رائے کا احترام ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ ایک اور سٹوری دی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 1 سال کے دوران نئے عام انتخابات, حکومت کی تبدیلی اور 2024 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی مکمل تحقیقات کے اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے ہٹ چکی ہے. اب پارٹی کی مکمل توجہ جیل میں قید پارٹی کی قیادت بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے ریلیف کی حصول اور مخالفانہ ماحول میں سیاسی مقام کے دوبارہ حصول پر مرکوز ہے. پارٹی ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیشتر رہنما اب سمجھ چکے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست تصادم فضول ہے. پی ٹی آئی کی سینئر شخصیات کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی بات چیت سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد کا گہرا فقدان ٹھیک نہیں ہو سکتا, اور پس پردہ کوئی ڈیل ایسی ثابت نہیں ہو سکتی کہ جس سے عمران خان کے اڈیالہ جیل سے رہائی اور اقتدار کے ایوانوں میں دوبارہ واپسی کو ممکن بنایا جا سکے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے وہ 8 فروری کا الیکشن اور دھاندلی شاندلی وغیرہ, حکومت کی تبدیلی, وہ سائفر مجھے وہ کیا نام ہے بیرونی سازش, وہ سارا کچھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اب صرف ایک چیز کی طرف جو ہے وہ دھیان ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ریلیف کس طرح نکالا جائے. انہوں نے کہا پارٹی کے ایک سینئر شخصیت نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس بات کا اعتراف کیا کہ فی الوقت ہمارے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اقتدار میں واپسی کے بجائے سیاسی بقا کی حکمت عملی اختیار کی جائے تاکہ پارٹی کو سانس لینے کا موقع مل سکے اور 2028 میں منصفانہ الیکشن ملے. پارٹی اب سمجھتی ہے کہ موجودہ ہائبرڈ سسٹم ایک اصطلاح
جو اکثر اسٹیبلشمنٹ کے زیر تسلط سیاسی فریم ورک کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جاری رہے گا. یہ نظام ختم کرنے یا اسے کمزور کرنے کی پی ٹی آئی کی کوششیں ناکام رہی ہیں، جس کے لیے پارٹی عوامی تحریکیں، عدالتی دباؤ یا بین الاقوامی برادری سے اپیلوں کا راستہ اختیار کر چکی ہے. پارٹی کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ عدلیہ اپنی غیر جانبداری کھو چکی ہے، جبکہ غیر ملکی حکومتوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. لب لباب انصار عباسی صاحب کی سٹوری کا یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا اب صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کیا بات کر رہا تھا کہ وہ یہی تھا کہ یہ جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیل کہنے والے جو ہیں وہ کمکل ہیں. اور میرے بھائی، آپ کا صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ کی جماعت کا اب صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی. اور میں اب آپ کو انصار صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اپنی بھی سورسز سے جو میرے پاس خبر ہے، میں اس کے مطابق آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. وقت آنے پہ اور بھی کبھی آئے گا وقت تو انشاءاللہ اس کی اور ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن انصار عباسی صاحب کی سٹوری بالکل کریکٹ ہے. پارٹی کے اندر صرف فوکس نمبر 1 ایک ہی ہے اور کوئی فوکس نہیں ہے اس وقت. اچھا جی، علینا شگری صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک ویلاگ غالباً کیا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی بہن علیمہ خان کا نمبر اپنے فون پر بلاک کیا ہوا ہے. یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، سٹوری وہ یہ دے رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اور علیمہ خان صاحبہ کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. میں اس میں تھوڑی سی مرچ مسالے اپنے اور ایڈ کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کو جو ہے وہ انہوں نے یہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ یا تو نمبر بلاکیج یا رابطے منقطع کرنے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نے کر لیا تھا، کئی لوگ جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو علیمہ خان صاحبہ سے رابطہ نہیں رکھتے. اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت کے دور سے. میں تب کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ علیمہ خان صاحبہ سے دور ہی رہتے تھے. اچھا جی، اس کے علاوہ پچھلے گزشتہ 2 ہفتے کے دوران جو ہے وہ ایک بڑی عجیب چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 4 دفعہ زلزلہ آیا ہے. 4 دفعہ زلزلہ آیا ہے. دس از ویری انپریسیڈنٹڈ. اور آج بھی بلکہ اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے جو ہے محسوس کیے گئے ہیں. ریکٹر اسکیل پہ شدت جو ہے وہ 5.9 اور گہرائی جو ہے 94 کلومیٹر بتائی جاتی ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ کوئی جانی یا مالی نقصان فی الحال رپورٹ نہیں ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 16 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. 14 اپریل کو کوئٹہ شہر اور اس کے مضافات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. اور 12 اپریل کو بھی ایک ہی دن میں 2 بار زلزلے کے جھٹکے جو ہے محسوس کیے گئے. اچھا، عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے آفٹر شاکس بھی آتے ہیں، چند دنوں تک اس کے آفٹر شاکس بھی آتے ہیں. لیکن جو ڈر، پریشانی، گھبراہٹ اس وقت جو لوگوں میں ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے میں 4 دفعہ زلزلے کا آنا، ژالہ باری کا ہونا، تو یہ ظاہری بات ہے تمام چیزیں جو ہیں قدرتی آفات کے اندر ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بہت پریشان ہیں. میں نے آج سے چند دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا تو میں نے اس کے اندر بھی بات کی تھی کہ ہر ایک کا ایک اپنا بلیف سسٹم ہے. وہ اس کے مطابق کچھ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے کرتوت ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ جی یہ عذاب الہی ہے، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک نیچرل فنومنا ہے، یہ ہوتا ہے اس طرح، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. مطلب جاپان جیسا شہر ہے، وہاں پہ بھی جاپان جیسا ملک ہے، وہاں پہ بھی جو ہے بہت زلزلے آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ جب آپس میں وہ مطلب فرکشن ہوتی ہے تو تب یہ زلزلے جو آتے ہیں. اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے جس طرح میں نے کہا نا، ہر ایک کا اپنا بلیف سسٹم ہے. وی شوڈ ریسپیکٹ دیئر بلیف سسٹمس، وہ جیسا بھی ہے. لیکن ظاہری بات ہے ایک گھبراہٹ تو ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، فیملی ممبرس کے لیے. انسان دفتر گیا ہو، آپ کو پیچھے پتہ لگے زلزلہ ہے، سب سے پہلے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو فون کرتے ہیں، فیملی ممبرس سے بات کرتے ہیں کہ سب خیر خیریت ہے، ماں باپ کو کہتے ہیں. اب جس طرح اس کی فوٹیج آئی آج جب زلزلہ آیا تو اس کی فوٹیج آئی کہ لوگ جو ہیں اپنے دفتروں سے، بلڈنگ سے باہر آ گئے. یہ ایک خوفناک ایک منظر ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. انسان ہے پھر بھی آپ اپنے اور کچھ نہیں تو اپنے فیملی ممبرس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک وہ گھبراہٹ کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہے. تو یہ جناب اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی بلوچستان نیشنل پارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ جی بلوچستان کی بیٹیوں کی رہائی اور لاپتہ افراد کے معاملے پر گوادر، کوئٹہ، خوزدار، نوشکی اور پنجگور میں جو ہے وہ احتجاجی جلسہ عام جو ہے وہ منعقد کریں گے. اور ان سے انہوں نے وزیر اعظم کی جانب سے جو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں کم نہیں کی گئیں اور اس میں کہا گیا کہ بلوچستان کے اندر وہ جو عام شاہراہ ہے اسے ڈیولپ کیا جائے گا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ چندے سے مسجدیں بنتی ہیں، یتیم خانے چلتے ہیں، بلوچستان کو یتیم خانہ بنایا ہوا ہے.
بلوچستان کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں کہ شہباز شریف جیسا بندہ ہمیں بیوقوف بنائے. تو منگل صاحب کا غصہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.